اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطور بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ یہ جو 5 آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں، اور یہ قرآن مجید کے مختلف مشکل مضامین میں سے قسموں کا مفہوم معین کرنا۔ طور، قسم ہے طور کی۔ طور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ وکتاب مسطور، اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے۔ میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات ہی ہے، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے، وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ تورات جو دی گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر، پتھر کی تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ کتاب مسطور فی رق منشور، کشادہ ورق میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں۔ اب یہ 3 تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے متعلق۔ کوہ طور پر انہیں مخاطبہ اور مکالمہ الہی سے وہ سرفراز فرمائے گئے، انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ اب اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر وقت آباد رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، لوگ موجود رہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، بالکل اسی کعبے کے محاذات میں، اسی کی سمت میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ لیکن میری رائے یہی ہے، بعض لوگوں کی مفسرین کی بھی رائے ہے، مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے۔ یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد، اور قسم ہے آباد گھر کی، اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے اس سے مناسبت رکھتی ہے والسقف المرفوع، اور یہ آسمان جو ایک اونچے چھت کے مانند ہے۔ یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے، انسان آباد ہے، اور اس گھر کی چھت والسقف المرفوع، آسمان ہے اونچی چھت۔ والبحر المسجور، اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو ابلتا ہوا دریا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جوش دلا رہی ہے۔ بہرحال ان قسموں کے بارے میں 1 سے زائد آراء ہو سکتی ہیں۔ اصل شے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی؟ یہ وہی ہے جو سورہ ذاریات کی تھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا، اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے، روک سکے، ٹوک سکے، موڑ سکے، دور کر سکے۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے سورہ شورى میں پڑھا ہے کہ اس دن سے پہلے ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے، چل رہے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو باتیں بنا رہے، خوش فعلیوں میں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل رہے ہیں خوش گپیاں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو نسبت زوجیت، دونوں کی مقسم علیہ ایک ہی ہے۔ سورہ ذاریات کا مقسم علیہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور سورہ طور کا ان عذاب ربک لواقع ما لہم من دافع۔ ان دونوں میں جو مناسبت ہے، مشابہت ہے، وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے ہم انباء الرسل جو ہے، ایک رکوع کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آ گیا، یہاں وہ انباء الرسل نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہاں ساری جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی صدائی، اللہ کی صفات کاملہ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے؟ اصلوھا، اب داخل ہو جاؤ اس میں۔
فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ صبر کرو خواہ نہ کرو، جزا فضا کرو، نالا و شیون سے کام لو، چیخو پکارو چلاؤ، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں، خاموش ہو کر جھیلو، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے، اللہ کے بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے، وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی، وبقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رچتا پچتا، تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا، راس آئے تمہیں، بما کنتم تعملون، یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ بارہا میں اشارہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں، بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں یہ تیرا فضل ہے، ہم اس قابل نہ تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر کے جو برابر برابر بچھے ہوں گے صفوں کے اندر، وزوجناہم بحور عین، ہم بیاہ دیں گے انہیں ان حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استدعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کی جو رشتہ دار ہیں ان کے والدین میں سے، ان کی اولاد میں سے، جو بہرحال صالحین میں سے ہیں، پروردگار انہیں ان کے ساتھ لے آ، چاہے وہ کمتر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے، کمتر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں، لیکن اب ان کے آپ ان کے برابر لے آ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما علتناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ اونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اہل و عیال کے پاس تو نچلے درجے میں جائیے، نہیں، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے قریبی جو بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً مومن تھے، وہ امتحان پاس کر چکے ہوں، تو چاہے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہے انہوں نے، پاس کر لیا ہے تو اب آپ کے ساتھ، اگر آپ 1st ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی اس کے عوض رہن ہوگا۔ وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی، پھلوں کی بھی اور گوشت بھی، وہ گوشت جو انہیں پسند ہو، جس چیز کا گوشت چاہے، تیتر کا چاہیے، بٹیر کا چاہیے، جو چاہیے حاضر ہے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہاں انہیں وہ جام ملیں گے، وہ پیالے ملیں گے جن میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں ہے، اس میں نہ کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے کہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے، ولا تعصیم، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، لیکن یہ کہ ایک سرور، ایک کیف ہوگا، وہ کیف انہیں مل جائے گا۔ لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا جھگڑیں گے، خوش فعلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تعصیم ویطوف علیہم غلمان، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکرے، ایسے لڑکے، بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائے، تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی، غلمان لہم کانو، وہ ان کے ہوں گے خادم، اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی ہوں کہ جنہیں غلافوں میں رکھ لیا گیا ہو۔ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے، بات گفتگو کریں گے، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیال میں ہم تو ڈرتے ہی رہتے تھے، پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو اکارت کر رہی ہو۔
تو ہم تو لرزاں و ترسا رہتے تھے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم پر. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا ہے اس لو کے اور جہنم کے عذاب سے. انا كنا من قبل ندعوہ، یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا.